وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تبلیغ کی اس محنت میں سب سے بڑا کڑوا گھونٹ جو ہے وہ نکلنا ہے۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں تبلیغ والوں کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن یہ جو اخیر میں کہتے ہیں نا، یہ بڑا ذرا کڑوا ہے، نکلو یہ مشکل ہے۔ باقی گھنٹوں تک بات سناؤں گے، ہم سنتے رہیں گے۔ حالانکہ میرے دوست اگر سوچا جائے تو ہمیں اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہی ہے جانے کے لیے، نکلنے کے لیے۔ دنیا سے ایک دن نکلنا تو ہے کہ نہیں نکلنا؟ تمہارے پریج میں قبرستان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ یہاں بھی لوگ ماشاءاللہ جتنے ہیں وہ یہاں رہنے والے بھی ایک نہ ایک دن اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، اور پھر قبرستان میں جا کر ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے 4 مہینے اپنے گھروں کو چھوڑو اور نکلو۔ یہ مشکل نظر آتا ہے، اور ایک دن ملک الموت آئیں گے، وہ ملک الموت بھی نکالنے کے لیے آئیں گے، اور 4 مہینے نہیں، ہمیشہ کے لیے گھر چھڑائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے گھر سے نکلنے پہ نکلو۔ ذرا سوچو کہ 4 مہینے اللہ کے لیے گھر چھوڑنا مشکل نظر آ رہا ہے، تو موت کے وقت میں ہمیشہ کے لیے ملک موت چھوڑانے کے لائیں گے تو کیا ہوگا؟ چھوڑو۔ یوں کے جانا بہت آسان ہے، اللہ کے راہ میں جانا بہت مشکل ہے۔ ہاں، یہ موت کے وقت میں گھر چھوڑنا آسان ہو جائے، اس کے لیے دین کی محنت ہے کہ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے رہو، تاکہ ایک دن جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو ہمارے لیے گھر چھوڑنا آسان ہو جائے، اور موت کا دن ہمارے لیے میرے دوستوں خوشی کا دن ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جیسی زندگی گزارتا ہوا دنیا سے گزارے گا تو اس کی موت اسی حالت میں آئے گی، اور جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ہاں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دوستو، اس وقت ہم اپنی زندگی پر دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری زبانوں پر کیا بولے ہیں؟ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کبھی ہم بولتے ہیں دین کی بات، اور دین کی محدود اور دین کی دعوت یہ ہماری زبانوں پر ہے ہی نہیں۔ 24 گھنٹے دنیا کی فکروں اور 24 گھنٹے دنیا کی محنت ہماری زندگی میں ہے۔ ہاں، اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں، اور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنت کا ذمہ دار بنایا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پوری امت کو ایک ذمہ داری دی ہے۔ ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ جو آپ نے میرے دوست مینا میں دیا ہے، وہ کتاب میں موجود ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پوری امت سے سوال کیا، الا هل بلغت؟ تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کا دین جو دے کر میں آیا تھا وہ دین تم تک پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا، الا هل بلغت، الا هل بلغت۔ اور وہ جو مجمع تھا حج الوداع کے موقع پر، وہ سب تھے، بڑے صاحب تھے، حافظ صاحب تھے، تاجر تھے، ٹرسٹی تھے، متولی تھے، ہاں، گاؤں کے سرپنچ تھے، سب تھے اندر۔
امت کے تمام طبقات تھے، اور ان سب سے آپ نے پوچھا ہے کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد کوئی چیز کو بار بار کہی جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر آپ کے سوال کے جواب میں صحابہ نے جو جواب دیا ہے، بلا یا رسول اللہ، بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کو ہم تک پہنچا دیا، وادیت الامانہ، اور جو دین آپ کے پاس امانت تھا وہ امانت آپ نے ہم تک ادا کر دی، ونصحت الامہ، اور رسالت کے پہنچانے میں اور دین کی امانت ہم تک ادا کرنے میں خیر خواہی کے جتنے راستے ہیں اتنے راستے آپ نے برت کر دکھا دیے۔ دین کی بات اور دین کی محنت اور دین کی دعوت، اس کے لیے میرے دوستوں خیر خواہی کے طریقے اپنا کر اس کو پہنچایا جائے گا۔ حضور نے وہ تمام خیر خواہی کے طریقے برت کر دکھا دیے۔ ہاں، وجاہدت فی سبیل اللہ کا جہاد، اور اللہ کا دین ہم تک پہنچانے اور رسالت پہنچانے میں جو کچھ قربانی دینی چاہیے تھی وہ قربانی دے کر آپ نے ہم کو دکھا دیا۔ اللہ کا دین پہنچانے میں آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، فاقے برداشت کیے، ہر قسم کی تکلیف اٹھائی، ہاں، اور اپنے آپ کو بھوکا رکھا۔ اب عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی نے زندگی بھر دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ہاں، تو قربانی، ہر لائن کی قربانی آپ نے دے کر دکھا دی کہ تمہیں بھی اسی قربانی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اللہ کو گواہ بنایا، اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ ہے، یہ تمام اقرار کر رہے ہیں میں نے تیری رسالت ان تک پہنچا دی ہے، میں نے تیرا دین ان تک تیری امانت ادا کر دی ہے، اور اس کے ادا کرنے میں پہنچانے میں جو کچھ قربانی دینی چاہیے تھی وہ قربانی دے کے ان کو دکھا دیا ہے، اور جن صفات کے ساتھ انہیں اللہ کے دین کی دعوت کی محنت کرنی ہے وہ صفات خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ وہ سب دکھا دیا ہے۔ اللہم شہد، حضور نے اللہ کو گواہ بنایا، اس لیے کہ قیامت کی قرآن پاک میں جو آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ جو ہے اس امت کو گواہی کے طور پر پیش کرے گا، اور نبیوں سے پوچھے گا میں نے تمہیں دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا تھا تبلیغ کے لیے تم نے میرا دین کو پہنچا دیا؟ تو کبھی خاموش رہیں گے، اور ان کی امت جو کہے، یہ امت کہے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہم کو کسی نے بات پہنچائی نہیں، امت انکار کرے گی۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام کی گواہی کے لیے اور ان کی بات کو کہنے کے لیے یہ امت گواہ بنے گی، نبیوں کی گواہ بنے گی یہ امت۔ کیا رہتا اللہ میاں، نبیوں نے تیری بات کو ان کی امتوں تک پہنچایا ہے، تو اللہ تعالی شانو اس امت سے پوچھیں گے تم تو بعد میں آئے تھے، تمہیں کیسے پتا کہ انہوں نے اپنی امت تک بات پہنچا دی ہے؟ تو پھر یہ امت کہے کہ اللہ ہمارے نبی پر جو قرآن اترا ہے اس قرآن پاک میں اس کو بتایا گیا ہے کہ نبیوں نے اپنی امت کو
اللہ کا دین پہنچا دی، تبلیغ کر دی ہے، اس پر نبیوں کا چھٹکارا ہوگا۔ اب حضور کے لیے کون؟ تو حضور نے دنیا ہی میں زندگی میں اللہ کو گواہ بنایا کہ میرا گواہ تو ہے، میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے، تو نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک کوئی رسول نبی بعد میں آنے والا نہیں ہے، یہ سب میں نے ان کو پہنچایا ہے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت سے مخاطبوں کو فرمایا، الا، کان کھول کر سن لو، سب کو کہا حضور نے، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو یہاں پر حاضر ہیں، جن تک میں نے اللہ کی بات پہنچائی اور تبلیغ کی، اب ان سے میں کہتا ہوں کہ تمہیں میرے اس دین کو جو یہ حاضر نہیں ہے ان تک تمہیں پہنچانا ہے۔ جی ہاں، اس امت کا ہر آدمی جو بھی ہو، اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے ساتھ نماز کی دعوت دینا اس کے ذمے ہے، روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے ساتھ اس کی تبلیغ اور اس کی دعوت اس کے ذمے ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ، علامہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان ہر عمل دعوت کی محنت کے ساتھ اور دعوت کے ساتھ وہ عمل کرے، خود نماز پڑھے تو اوروں کو نماز کی دعوت دے، خود روزہ رکھے تو دوسروں کو روزے کی دعوت دے، دین پر چاہے کتنا یہ چل رہا ہے اور کتنا پابند ہے، وہ اپنی پابندی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس دین کی دعوت کی ذمہ داری اس پر ہے۔ ہم اپنا حال دیکھیں، ہمارا حال کیا ہے؟ ابا نماز پڑھتے ہیں اور بچے گھر میں صبح سوئے ہوئے ہیں، یہ باپ نماز کی دعوت اپنے بچوں کو بھی نہیں دے رہا، فکر نہیں کر رہا، حالانکہ اس کے ذمہ ہے۔ محلے میں 70% لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ 30% نماز پڑھنے والے فکر نہیں کرتے بھائی ان کو ہم نماز دعوت دے کے مسجد بنائیں، حالانکہ ان کے ذمہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے یہ بات پہنچائی ہم تک، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پیارے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا اور لوگوں کو دعوت دینا، یہ میرا کام ہے، اللہ کی طرف بلانا۔ ہم تو دعوت میں لگے، لیکن نبی والی دعوت میں نہیں ہے۔ ہم تو لوگوں کو UK کی دعوت دیتے ہیں، چھوکرا UK مفید ہے، ہم دعوت دیتے ہیں، گھر بناؤ، دعوت ہمارے پاس ہے، دنیا کی باتیں، چھوکراؤں مانے کہیں گھر، یہ سب دعوت ہمارے پاس، دنیا بھر کی دعوت دے رہے ہم لوگ، نہیں دعوت دے رہے تو اللہ کے دین کی دعوت نہیں ہو رہی۔ اس دین کی محنت چھوٹنے کی پاداش میں اور دعوت کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے گھر میں باپ نمازی ہے، اولاد بھی نمازی ہے، محلے میں حاجی صاحب نمازی ہیں اور محلے میں 50 خدا کے بندے بے نمازی ہیں، کیونکہ محنت ہی نہیں ہے اس کی۔ UK کی دعوت ہے تو ہر ایک اپنے بچے کو دودھ کے بھیجنے کے لیے کھیت بیچ کے بھیج رہا ہے، کینیڈا کے لیے رستے کو پوچھ رہا ہے، کینیڈا کے لیے تو جو ہے اس کی دعوت ہے، لیکن جنت کی دعوت نہیں ہے کہ بھائی ہم بھی جائیں، ہماری اولاد جنت میں جائیں، اس کے لیے کیا کرنا، دین کی دعوت نہیں ہے۔ حالانکہ اس امت کے ذمے ہے یہ،
پوری دنیا کے انسانوں کی فکر کرنا اس کے ذمہ ہے. جو ایمان والے نہیں ہے اس کی بھی ذمہ داری اس پر ہے کہ اپنی زندگی، اپنی فکروں سے، اپنی سوچ، اپنی زندگی اور اپنے اعمال سے دنیا کے انسانوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کرے. فکر نہیں ہے. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوئے تو جواب میں نہیں، یہ بات نہیں ہے، ذمہ داری ہے. اور قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. اس میرے بھائیوں، سمجھدار لوگ ہو. تمہارے علاقے میں ہزاروں علماء کرام ہیں اور اللہ کے نیک بندے رات دن تمہارے سامنے بات رکھ رہے ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے تو دعوت کی محنت کو سیکھنا بھی ہماری ذمہ ہے کہ اس محنت کو ہم سیکھیں، اور اس کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر کے پھر زندگی گزاریں. ہاں، یہ ہمارے ذمہ ہے. اور یاد رکھو، آج ہم نے کہہ رہے ہیں دین کے لیے نکلنے کے لیے میرے دوستوں نا کہتے ہیں ماضی نہیں نکلائے، لیکن میرے دوستوں ایک دن نکلنا پڑے گا اور موت آ کر ہمیں نکالے گی. دنیا میں ہم رہنے نہیں آئے، دنیا میں تو ہم جانے کے لیے آئے. دنیا میں ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، طاقت و قوت دی ہے، اسباب دی ہیں. یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں دیے ہیں، یہ آخرت بنانے کے لیے دیے ہیں. اصل تو زندگی آخرت کی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان. کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح، بچہ کھیل کود میں تھوڑی دیر جاتا ہے پھر آ کے گھر میں کھانے بیٹھ جاتا ہے، کھیل کود تو زیادہ نہیں ہوتا. ایسے دنیا کا حال ہے کھیل کود کی طرح. پھر ایک دن موت آئے گی تو پھر یہ منتقل ہوگا اصل گھر کی طرف. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کی زندگی یہ ہے اصل زندگی. ہاں، یہ قرآن میں بھی اللہ نے یہی بات کہی، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یاد رکھو تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہاں، یہ زبان بولتی ہے نا، بہت چرچا آتی ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا. کہ گھنٹوں دنیا کی باتیں تذکرے، اور گھنٹوں میں تو دنیا کی میری کرنے کے بعد ہم جو جاتے ہیں نا، صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہم جو باتیں کرتے ہیں زبان سے، اس پر بھی ہمارا حساب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، قیامت کے دن بہت سے لوگ اپنی زبانوں کے غلط استعمال کی بنا پر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یہ زبان بولنے کے لیے ضرور ہے، یہ جو بولتے وہ بولنے کے لیے نہیں ہے. یہ زبان بولنے کے لیے ہے، اللہ کی دین کی باتوں کو، اللہ کی یاد اور ذکر کرنے کو، اور آخرت کی فکر کی باتوں کو کرنے کے لیے ہے. اسی میرے بھائیو، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اجتماع سن کر جمع ہونا اور سننا یہ نہیں ہے. اجتماع اس کے معنی ہے کہ ہم بیٹھ کر سوچیں کہ جو باتیں کہی جا رہی ہے پیش آنے والی ہے، میرا کیا ہوگا. یہاں سے موت کا فکر لے کے جاؤ. دنیا کی فکر تو صبح اٹھتے ہیں نا، تو صبح اٹھنے کے ساتھ ہوتی ہے. حالانکہ صبح اٹھنے کے بعد آدمی کو موت کا فکر ہونا چاہیے. اس لیے کہ نیند یہ تو موت کی بہن ہے. اور حضور نے دعا جو فرمائی ہے، یہی دعا فرمائی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے موت کے بعد ہمیں زندہ رکھا اور
ایک دن ہمیں اللہ حقیقی موت دے کر اللہ ہمیں دوبارہ اٹھا کر اللہ ہمارا حساب لے گا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ یہ سب ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھ کر جانا ہے. ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں. الحمد شریف میں ہر رکعت میں خدا اس کی یاد دہانی کراتا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایک دن ہمارا حساب ہوگا، ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور انہی اعمال پر آخرت کا فیصلہ ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دارا الا الجنۃ او النار. میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، موت کے بعد انسان کو دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے میں جانا ہے، یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اس کے علاوہ تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے. اور اس کا اعمال، اس کا مدار دنیا کے زندگی پر ہے، اعمال پر ہے. ہم سوچیں ہماری زندگی میں کیا ہمارے اعمال ہیں. آج دعوت کی محنت جب اجتماع میں اور اجتماع سے پہلے ہر ایک سے کہتے ہیں کہ بھئی ایمان بنانے، اپنی آخرت بنانے، اپنی زندگی کو دینی بنانے کے لیے اللہ کے راہ میں نکلو، تو کہتا ہے میری بچوں کا کیا، میری ماں کا کیا، ہاں میری دکان کاروبار کا کیا. کبھی آدمی نہیں سوچتا میرا کیا، میں مروں گا اس غفلت کی زندگی گزارتے گزارتے تو میرا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتا. حالانکہ آدمی کو پہلے اپنا سوچنے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، او ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، بے ایمانوں سے نہیں کہا جا رہا. خطاب ایمان والوں کو ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قوا بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو، اور پھر اہلکم ہے اور اپنے بال بچوں کو. ہاں اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جیسے ہمارے بال بچوں کو ہم سمجھتے ہیں کھلانا پلانا ہماری ذمہ داری ہے، اس سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ہم ان کو دیندار بنائیں، دین کی سمجھ دیں. ہاں اس کے لیے محنت ہے کہ اپنے گھروں میں دین کی محنت کو زندہ کرو، اپنی آپس کی بیٹھکوں میں آخرت کو بولو اور ایک دوسرے کو آخرت کی یاد دہانی کراؤ، تاکہ ہماری زندگی میں آخرت کا فکر آئے اور ہم آخرت کو سامنے کی زندگی گزاریں، تاکہ موت کے بعد کی منزل ہماری آسان ہو جائے. اس میرے بھائی اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں ہم اپنی فکر کریں. رہی روزی، تو روزی کے بارے میں اللہ نے ہماری ذمہ داری لے رکھی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. پوری زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کی روزی اللہ نے اپنے فضل پر، اپنے فضل سے اپنے ذمے طے کر لی ہے کہ میں تمہیں روزی دوں گا، کھلاؤں گا. اور اس آدم کے بچے کو جو میں دوست دنیا کے دھوکے میں چل رہا ہے اور دنیا کے اسباب میں چلتے چلتے یہ سمجھ رہا ہے کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا. یہ زبان کا بول ہے. اس آدم کے بچوں کو کہتے ہیں اللہ میاں قرآن نے وَقَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. او میرے بندو، او عقل، او سمجھدارو، تمہارے علاوہ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنے جاندار ہیں اور کتنے جانور ہیں. تم نہیں دیکھتے کہ یہ جانور اپنی پیٹھ پر اپنی روزی لیے نہیں پھر رہے. وَقَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وإیاکم. اللہ ہی ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے. وہ کماؤ چھوڑ دھوکے میں. تجھے روزی اللہ دے رہا ہے. ہاں
یہ ہے نا میرے دوستو، روزی منہ کماؤں چھوں کیا دعوے دار، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے تب یہ اس کو کنگال بناؤ، تو کماتے کماتے کنگال بنتا ہے، دیوالا نکالتا ہے دیوالیا کہ ہمارے پاس کچھ نہ رہے ہو۔ جتنے دیوالی نکالتے ہیں نا وہ ایسا نہیں ہے کوئی پاگل ہو جاتے اسے دیوالی بن جاتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے چلاتے بڑے بڑے پیسوں کمپنیاں چلاتے چلاتے پھر میرے دوستوں دیوالیاں نکالتے ہیں۔ اوپر کا مسئلہ ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی، اس کی عقل سے کوئی نہیں کماتا، دھوکے میں ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ میں اپنی اس سے کما رہا ہوں، یہ تو قارونی دعویٰ ہے۔ قارون نے یہ کہا ہے انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو میرے پاس دنیا اور مال پیسے ہیں یہ تو میں نے اپنی تدبیر عقل سے کمایا ہے، یہ قارونی دعویٰ ہے۔ مومن ایمان والے کا دعویٰ نہیں ہے، ایمان والا تو ہمیشہ یہ کہتا ہے میرے اللہ کا مسئلہ ہے، میرا اللہ میرا رزاق ہے، میرا اللہ مجھے بھی کھلا رہا ہے اور میرا اللہ میرے ماں باپ کو کھلا رہا ہے، اور وہ ماں باپ بھی دھوکے میں ہیں جو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں میری اولاد مجھے کھلا رہی ہے، اور اپنی اولاد کو اس لیے پالنا تاکہ بڑے ہو کر ہم کو بڑھاپے میں پالے، یہ تو ایمان کے خلاف کی سوچ ہے۔ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں پالا وہاں کوئی کچھ نہیں پہنچ سکتا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہم کو پالا، جس اللہ نے بچپنے میں اللہ نے ہمیں پالا، اور جس اللہ نے جوانے میں ہم کو پالا وہی اللہ بڑھاپے میں ہمیں پالے گا۔ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ایک اللہ کے محتاج ہیں، اور وہی ماں باپ سکھی ہوتے ہیں جن ماں باپ کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، اور جو ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں انہیں دکھی ہونا پڑتا ہے۔ اللہ اس یقین کو بنانے کے لیے محنت ہے کہ ہم اللہ پر ہماری ہر حال میں یقین آئے، ہر حال میں میرا اللہ میری زندگی میرے مسئلے حل کرنے والا ہے، میری ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، اس یقین کے ساتھ مرنا۔ ہاں، اور قبر میں سب سے پہلے یہی سوال ہوگا من ربک، دنیا میں تو نے زندگی گزاری کس یقین کے ساتھ، تیری ضرورتیں پورا کرنے والا تو کس کو سمجھتا تھا، یقین کرتا تھا، کون تیری ضرورتیں پوری کرتا تھا؟ من ربک وما دینک، دنیا میں زندگی کس بنیاد پہ گزار کے آیا ہے، کس کے پیچھے چل کے آیا ہے تو؟ ہاں، ومن نبی، اور تیرا نبی جس پر تو ایمان لایا تو تیرے نبی کون ہے؟ اس میں بھائیو موت سے پہلے پہلے زندگی بنانے کا موقع ہے، اور وہ بغیر محنت کے نہیں بنے گی۔ دنیا کی روزی کے بارے میں اللہ نے محنت شرط قرار نہیں دی ہے، لیکن ہدایت کے لیے محنت شرط ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جتنی دین کی اور ہدایت کی محنت کرے گا، میرے نبی کی دی ہوئی محنت پر اپنے آپ کو ڈالے گا، میں اس کے دل کو نور ہدایت سے روشن کرتا رہوں گا۔ ہاں، اس آبادات سے ہماری گزارش ہے، تمام باتیں آپ کے سامنے 2 گھنٹے رکھی گئی ہیں کہ ہمیں زندگی کا نظام کیا بنانا چاہیے، جو جماعت میں نکل کر کروایا جا رہا ہے وہی چیزیں گھر آ کر کرنی ہے، دنیا کا بکواس چھوڑنا ہے اور دین کی باتوں کو زبان پر لانا ہے، دعوت دینا، آخرت کو بولنا، نمازوں کا اہتمام، ذکر و عبادت کا اہتمام، مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، خدمت کرنا مسلمان کی۔ ہاں، یہ زندگی گزارنا ہے، اور اسی کو زندہ کرنے کی روزانہ جو مسجد وال جماعت ہے وہ ہر گھر گھر پر جا کر ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر کے اسے اس محنت پر لانے کی فکر کرے تاکہ ماحول اس کا بنے۔ ہاں، جیسے تم ابھی ہوئی نا الیکشن،
الیکشن ہونا بھی تو الیکشن کے ماحول میں الیکشن کے وقت میں ایسا ماحول بناتے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان پر ووٹ ووٹ. عورتیں بھی ہیں, عورتوں کو کیا ووٹنگ سے, کوئی بات وہی کرتی ہیں, ایک ماحول بن جاتا ہے. ایسا ماحول دین کا ہو, ایسا ماحول ہمارے محلوں میں جنت کے شوق کا ہو, جنت کے تذکرے ہو, اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کے تذکرے ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, اس کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہو, ہمارے دوستوں میں. ہمارے جوان آپس میں یہ مشورے کریں کہ بھئی سنت کا لباس کون سا ہے, ہمیں سنت کا لباس پہننا چاہیے. ہمارا جوان آپس میں بیٹھ کے یہ سوچے کہ بھائی اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے, دین کے لیے کچھ تھکنا چاہیے. ہمارا جوان اپنے محلے میں ایسے مشورے کرنے شروع کریں کہ بھئی ہمارے محلوں میں بیچارے غریب کون ہیں جس کی ہم مدد کریں. یہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں یہ آئے گا دین کی محنت سے. اپنا پیٹ بھر کے خوش رہنا یہ انسانیت نہیں ہے. اچھے اچھے کھانے کھانا یہ میرے دوست کو کامیابی کا راستہ نہیں ہے. اپنی زندگی کو سادگی پر لائے اور آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور مال اور پیسے کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے. ارحموا من فی الارض, زمین والوں پر تم رحم کرو, یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ راستہ ہے. اس زندگی کو سیکھنے کا نام تبلیغ کی محنت ہے. اس کے لیے میرے دوستو سب کے سب نیت کر کے جاؤ. اللہ کا تمہاری عذر نہیں چلے گا, اس لیے کہ اللہ نے اپنی تمام میرے دوستوں پوری کر دی ہے. علماء, اللہ نے ہمارے محلوں میں علماء کو پیدا کر دیا, ہمیں سمجھانے والے, اور اللہ نے جماعت کی محنت کو زندہ کر کے گھر گھر ایک ایک آدمی کو یہ بات پہنچانا شروع کی ہے. اب کوئی عذر نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, ہماری غلط زندگی کا اصل بدلہ اور اصل تو حساب موت کے بعد ہوگا, لیکن ہماری غلط زندگی کی بنیاد پر اللہ دنیا میں بھی چین سے نہیں رہنے گا. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو کچھ مصیبتیں پریشانیاں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں, تمہارے اعمال ہیں. تمہارا نمازوں کو چھوڑنا, تمہارا ایک دوسرے کو ستانا, غلط زندگی گزارنا, اس پر آسمان سے تم پر مصیبت کے فیصلے ہوتے ہیں. ہاں, مصیبتیں, بیماریاں جو اس میں دوستو گھر گھر میں بیماریاں, ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کی وجہ اور کچھ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں بے حیائی, بے شرمی کے ماحول نے اللہ کی طرف سے بیماریوں کے دروازے کھلوائے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, جس قوم میں بے حیائی اور بے شرمی آئے گی اس قوم پر اللہ ایسی ایسی بیماریوں کے دروازے کھولے گا جو لا علاج بیماریاں ہوں گی, ان کا علاج نہیں ہو سکے گا. چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیا کیا حالات ہیں, کیسی کیسی بیماریاں ہیں. آپ سوچیں, گھر گھر میں کینسر ہے, کس بنیاد پر؟ یہ بے پردگیاں, یہ ہماری عورتوں کا بند سنگم ہے دوستو. اور میرے دوستوں زیب و زینت اور میرے دوستوں یہ تمام کر کے بازاروں میں گھومنا, اور ہم لے کے جاتے ہیں. یہ ہے اس کا علاج. اس لیے بھائیوں, اپنے گھروں میں پردے کو لاؤ, اور پردہ آئے گا گھروں میں فضائل کی تعلیم سے. اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کو زندہ کرو. ہاں, یورپ میں, امریکہ میں دعوت کی اس محنت اور گھر گھروں کی تعلیم کے برکت سے
عورتوں میں پردہ آ گیا، جوانوں کی زندگی میں نبی والی سنت زندگی آئی. ہمارے جوانوں میں تو دن دن فیشنیں آ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے نوجوانوں میں تو دن بدن فیشنیں آ رہی ہیں. اور جہاں بھی اللہ کے دین کی محنت زندہ ہے وہاں جوانوں میں دن بدن میرے دوستوں سنت زندگی آ رہی ہے. ہاں، اس لیے دوست اللہ کے لیے ہمارے سمجھدار جتنے بھی ہیں ان کی بھی ہماری گزارش ہے، ہمارے تمام طبقات سے میں دوست گزارش ہے، اللہ کے لیے دین کی محنت میں اپنا اوقات لگاؤ اور گھر گھر جا کر اللہ کے دین کی محنت کی جائے، ایک ایک کو سمجھایا جائے اور ایک ایک کو مسجد میں لایا جائے اور مسجد والے اعمال میں مشغول کیا جائے. ان مسجد والی محنت کے ذریعے مسجد والی زندگی میں آئے گی. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ انشاءاللہ تو بعد میں کہیو، کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاں، پہلے دل میں، اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، دل کا فیصلہ کیا ہے؟ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں اگر خیر کے ارادے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خیر دے گا. جمعہ کی نماز پڑھنے والے مسلمان کے گھر میں، مسلمان کے دل میں یہ بات ہے کہ جمعہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا، ہر حال میں پڑھوں گا، تو اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز کی توفیق دے دیتا ہے. اور یہی جمعہ کی نماز پڑھنے والے کا دل میں عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو 2 گھنٹے کے بعد عصر ہوتی نماز پڑھنے نہیں آتا، توفیق نہیں ملتی. آج یہ مسلمان نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ مجھے مسلمان بن کر جینا ہے، توفیق نہیں مل رہی. عجیب عجیب طرح کے طور طریقے گھروں میں آ رہے ہیں. نہیں آ رہی تو سنت نہیں آ رہی، کیونکہ سنت پہ چلنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا ہے. اس لیے بھائی آبادار سے گزارش یہ ہے، دین کی محنت کو زندہ کرو. ہاں، ہمارا وہ مدرسہ ہے نہ، اللہ نو شکر ہے. ہاں، بدا چنداوڑ آپ آوش ہے، ہم نے آپ یہ سب اپنی جگہ ہے، دین کی محنت کا بدل نہیں ہے یہ. ہاں، اور یہ بھی اگر اللہ کے لیے کیا ہوگا تو اس کا بدلہ ملے گا، ورنہ نیت میں فطور ہے تو پھر میرے دوستوں کیا ہوگا؟ لوگوں کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں سے پہلے تو اللہ ہے، اللہ سے ڈرنا. اس میں بھائیو ہم سب سے کہہ رہے ہیں، تم اپنی نماز پر مطمئنہ ہوں تو اللہ نے شکر کیا ہوں تو مارو تو ہوں تو دیندار چون تو ہم چون تم چون، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. اور تو جب آدمی جماعت سے نکلتا ہے نا اور تعلیم میں بیٹھتا ہے اور صحابہ کی دیکھی کو سب سنتا ہے نا، تب میرے دوستوں اس کا وہ کھلتا ایسے ہوتا ہے کہ تو کہیں سے ہے. اس لیے آپ حضرت سے گزارش ہے اس کو سوچو اور اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی دین کی جتنی ذمہ داری اٹھائے گا اللہ اس کی اتنی مدد کرے گا. المعونۃ علی قدر المعونہ، جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے اتنی اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیسے ہوگا؟ اللہ کرے گا. آپ طے تو کرو، فیصلہ کرو. اے بچے چلو بیٹھو. ایسا ہی سمجھدار آدمی بدت આગળ બેઠો છે ને બધાથી પહેલો મારે છે تو کرو گے. اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تو نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، ہمیں مسلمان بن کر جینا نصیب ہو، تیرے نبی والی محنت کرنے کی توفیق دے. جہاں تیرے نبی نے اپنے آپ کو تھکایا ہے، اپنے آپ کو بلایا ہے، مٹایا ہے. یہ مانگنے کی چیز ہے، اسے مانگو. یو کے 12 چھوٹا یو کے پہنچا نہیں دے، یہ مانگنے کی بات کی چیز ہے. اس سے پہلے اس کو اس کے لیے دعا مانگو
اے اللہ یوں کہ جائے نہ چاہے ایماندار بھائی زندگی گزارے گی تو نابجے روزی کا تعلق یو کے یا امریکہ سے نہیں ہے، روزی کا تعلق تقوی سے ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی حاصل کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور ڈر کر زندگی گزارے گا، حرام سے بچے گا، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے گا، اللہ ہر پریشانی میں اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر پریشانی میں وہ تو اللہ ہی نکالتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ مرسا کے بعد جا کے دعا کراتے ہو اللہ مطلب ہو پریشان جو دعا کر جو دعا کر لیں، تقوی زندگی میں لا، تقوی زندگی میں لا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نکالیں گے تیری پریشانی تجھے راستہ۔ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس پر آؤ، نماز پڑھو، پابندی سے نماز پڑھو، صحیح نماز پڑھو، زندگی کو دین پر لاؤ، تقویٰ زندگی میں آئے گا۔ اس کے بھائی دوستو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آج سے طے کر کے جاؤ اور محنت میں خود بھی لگو، اور بازاروں میں اور میں دوستوں پادڑوں پر بیٹھے بیٹھے گپے مار کر زندگی برباد نہ کرو، اپنے آپ کو مسجد کے اعمال میں مشغول کرو۔ مسجد میں بیٹھو گے نہیں جتنی دیر گناہ نہیں کرو گے، گناہ سے بچو گے، غلط باتوں سے بچو گے، اور جو مسجد کا عادی بنتا ہے اللہ اسے ایمان دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ اپنے آپ کو مسجدوں میں دو، اعمال میں لگو، یہ نہیں رمضان آیا تو قرآن سے لے کے بیٹھ گئے مسجد میں، اس کے نہیں ہے۔ رمضان میں قرآن سے خوب پڑھنا چاہیے، لیکن رمضان ہی میں پڑھنا یہ نہیں ہے، قرآن شریف کی تلاوت تو رات دن کرنی چاہیے۔ ہاں اللہ سے تعلق جڑے گا۔ اس کی وجہ سے گزارش، تمہارے محلوں میں تمہاری مسجدوں میں جماعتیں آتی ہیں، ان جماعتوں کو دے کے چلے مت جاؤ، ان جماعتوں کی نصرت کرو۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے اے اللہ جو دین کی مدد کرے نصرت کر اس کی تو مغفرت کر دے۔ اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کی مغفرت کر دے، ولازواج الانصار، اور انصار کی بیویوں کی مغفرت کر دے، ولاولاد الانصار، اور انصار کی اولاد کی مغفرت کر دے۔ دین کی نصرت اتنی بڑی چیز ہے۔ جماعتیں آئیں ان کے پاس بیٹھو، ہاں ان کی تعلیم میں شریک ہو جاؤ، ان کے میرے دوستوں مجلس میں شریک ہو کر اپنے محلے میں ان کا جتنا ساتھ دے سکو ساتھ دو، محنت کرو۔ کھانا پلانا یہ تو اخلاق ہے، یہ نصرت نہیں ہے۔ کھانا پلانا یہ تو اخلاق ہے، اور یہ تو ہمارے محلے میں ہمارے مسجد میں کوئی بھی آدمی اجنبی آیا ہے جو ہماری بستی کا نہیں ہے، اس کے لیے کھانے کی فکر کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے وجہ سے ہماری گزارش ہے خود بھی فکر کرو، اپنے اولاد کو دین کی محنت میں لگاؤ، تمہارے جوان بچوں کو سمجھاؤ اور یہ دین کی محنت لگیں گے۔ ہمارے حضرت ایک بات فرماتے ہیں کرنے کے کاموں میں لگو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے۔ کرنے کے کاموں میں آدمی نہیں لگے گا تو نہ کرنے کے کاموں میں اس کو لگنا ہی ہے۔ اس لیے آواز سے ہماری سب کا کام ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ والا کوئی الگ نہیں ہے، ہر مسلمان مبلغ تبلیغ والا ہے۔ ہر ایک کو زندگی کی محنت میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے۔ جس کی محنت کرو گے تمہارے گھر میں آتا ہے، گھروں میں لانے کے لیے محنت، فرنیچر کی محنت تو فرنیچر آ گئے، اے سی کی فکر کے اے سی آ گیا۔ ہاں گھروں میں اللہ کا دین لانے کی محنت کرو اللہ کا دین آ جائے گا۔
محنت کرو گے، کسی کی مدد اللہ ضائع نہیں کرتا. اس کا نظام بناؤ اپنے بچوں کا، اس کے لیے قربانی کی ترتیب خواب بناؤ، اور اپنے آپ کو اعمال مسجد میں مشغول کرتے ہوئے ایک ایک مسلمان کو مسجد والے اعمال میں محنت میں لانے کی فکر کرو. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. درود شریف پڑھ لو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا مصرف القلوب، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المسلمين إلى طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك، والعمل الذي يبلغنا حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء
وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا. اللهم احشرنا في زمرتي واستعملنا بسنتي وتوفنا على ملتي وجعلنا من حزبي. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم افتح لنا أبواب هدايتك وافتح لنا أبواب رزقك. اللهم سهل لنا خروج في سبيلك. اللهم أخرجنا وأخرج على هذه المنطقة وأخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات و حسنات سے مبدل فرما، ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے دور فرما دے۔ اے اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اے اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی، اور اے اللہ تیرے دین کی عظیم محنت کی محبت ہمارے دلوں میں تو ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اور اے اللہ تیری طاعت کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں پکا سچا اے اللہ مسلمان بنا دے، ہمیں پکا سچا ایمان والا بنا دے۔ اے اللہ جو ایمان تو نے حضرات صحابہ کو دیا تھا، اے اللہ وہ ایمان تو ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ ایمان ہمیں عطا فرما دے، وہ زندگی ہمیں عطا فرما دے جو زندگی تو نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ اے اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا، اے اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی عطا فرما دے، تیرے دین کا درد اور غم اور فکر نصیب فرما دے، دنیا سے بے رغبتی عطا فرما دے، آخرت کی رغبت اور شوق ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے تیرے دین پر جان مال کا لگانا ہمارے اندر اے اللہ اس کی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں میں اے اللہ ایمان کا ماحول بنا دے، ہمارے گھروں میں ایمانی زندگی اے اللہ تو زندہ فرما دے، ہمارے گھروں میں تیرے نبی والی محنت کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں آخرت کا فکر زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ارادے ہم نے کیے ہیں ہمارے ارادوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرا بندہ بن کر، اے اللہ ہمیں تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ دنیا کمینہ اور دنیا ملعونہ کی محبت ہمارے دلوں سے تو دور فرما دے، اور اے اللہ ہمیں آخرت اے اللہ تیری ملاقات کا شوق ہمیں عطا فرما، آخرت کی محبت ہمیں نصیب فرما، اور آخرت کے لیے رات دن محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تیرے بندے تیری نسبت پر جان مال قربان کرتے ہوئے تیری راہ میں جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، سفر میں تو ان کا ساتھی بن جا، گھر میں تو ان کا خلیفہ بن جا۔ اے اللہ تو ہی ان کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ تو ان کی بہترین تربیت فرما، جہاں یہ جائیں وہاں دین کی حیات کا ذریعہ بنا دے، تیرے نبی والی محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی اپنی راہ میں نکلنا آسان فرما دے، تیری راہ میں نکلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں
اپنی اپنے حبیب علیہ السلام کی اور اللہ تیرے دین کی محنت کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، یہاں سے دین کے چشموں کو جاری فرما، ہدایت کی محنت کو زندہ فرما، اور اے اللہ اس پورے مجمع کو اے اللہ تو اپنی ذات و صفات کا یقین اور ایمان عطا فرما دے، اور وہ ایمان جو تو چاہتا ہے وہ ایمان ہمیں عطا فرما دے، اور اس ایمان کی محنت میں جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ تو نے ہی اجتماع میں ہمیں پہنچایا، اور اے اللہ اس گرمی میں تو نے ہی پہنچایا۔ اے اللہ تو ہی ہم سے راضی ہو کر اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اور ہمیں ہدایت کی محنت میں جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری آخرت کو اے اللہ ہماری آخرت کو تو بنا دے، موت کے بعد کی تمام ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین پر جان مال لگانے کی محبت ہمارے دل میں تو پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جن تیرے بندوں نے اور بندیوں نے ہم سے اور ہمارے بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع یا حقدار ہیں، ان کے ہماری تمام کی اے اللہ جائز مقاصد پورے فرما، ہمارے جائز مقاصد پورے فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجت پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، مسجونین کو سجن سے رہائی نصیب فرما، بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، انہیں نیک اور سارے جوڑا نصیب فرما، بے اولاد کو نیک سارے اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی تو ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی ہر لائن سے تو عافیت کے ساتھ تربیت فرما۔ اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما کر اسے عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ ہدایت کے عمومی ہوائیں چلا دے، خصوصاً ہمارے اس ملک میں تو اے اللہ ہدایت کے ہواؤں کو چلا دے، اس ملک کے باشندوں کو تو ہدایت نصیب فرما دے، انہیں تو اپنے دین کا مددگار بنا دے، ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما دے، دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرما دے۔ ہمارے اب تک کے سفر کو قبول فرما، اس پہ ہم سے جتنی کوتاہیاں ہوئی معاف فرما، اور اے اللہ جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اس کی تو آبیاری فرما، آئندہ کے ہمارے سفر کو تو آسان فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، ہر خیر کو ہمارے تک متوجہ فرما، ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر اندازی سے، ہر بدنگاہ کی بدنگاہی سے، ائمہ کفر شرارتوں سے، ساحرین کے سحر سے، اے اللہ تو ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائن کی تجھ سے دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہمیں عطا فرما دے، جن شرور سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے تجھے خوب پتہ ہے، اے اللہ تو اپنے شان ہمیں عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم امين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔